السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سیاست اور بزنس کا حسین امتزاج، چیئرمین ایپٹاپما، وائس چیئرمین واسا، شیخ شاہد جاوید۔ آئیے۔ شیخ شاہد جاوید صاحب، آپ فیصل آباد میں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے لاء کے لیے لاہور چلے گئے، لاء بھی ادھورا چھوڑا، اپنا بزنس سنبھال لیا۔ تو یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ کیوں تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی اور پھر کیوں ایک دم سے بزنس کی طرف آ گئے؟ تعلیم ادھوری چھوڑنے کی دو ریزنز ہوئی ہیں۔ ایک تو مین وائل ہم دوستوں نے ایک پلان کیا CSS کی تیاری کریں، 4 ماہ ہم نے تیاری بھی کی، اس میں ماشاءاللہ ابھی میرے 2 دوست ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ایک سیکٹری ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں مین وائل باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو اچانک میرے والد صاحب کو برین ہیمریج ہو گیا، پھر 3 سال میں ان کے ساتھ ہی رہا، تو بزنس جو ہے وہ شادی کے بعد شروع کیا میں نے۔ تو شادی کی کیا جلدی تھی؟ شادی کی جلدی ہے، 28 سال 29 سال میں شادی جلدی تو نہیں ہوتی۔ اچھا، شیخوں میں تو اس سے بھی پہلے ہو جاتی؟ نہیں، ہماری فیملی، ہم امرتسر سے بلانگ کرتے ہیں پیچھے سے، تو ہماری فیملی میں نارملی 25 سال سے اوپر ہی کرتے ہیں شادی، اور جب تک نہ کوئی ایسا ہو تو نہیں کرتے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہوئی آپ کی شادی؟ شادی کے لیے تو بس گھر والے کافی دیر سے کہہ رہے تھے، لیکن میں ہی نہیں مانتا تھا۔ لیکن پھر آپ کیوں نہیں مانتے تھے؟ بس مجھے نا گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں ویری ارلی اسٹیج میں، آپ بلیو کریں گے، کلاس 6 میں تھا جب میں دوستوں کے ساتھ ناران کا گان گیا تھا، اور میٹرک کے بعد میں نے انٹرنیشنل ٹور اکیلے نے کر لیا تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ میں دنیا دیکھوں، گھوموں پھروں، شادی کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ تو لیکن پھر گھر والوں نے آپ کو بندھن لگتی تھی نا؟ بالکل ہوتی ساتھ ساتھ ہے، نہیں، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ اچھی میرڈ لائف گزر رہی ہے میری، بچے اللہ کا شکر بڑے اچھے ہیں۔ کوئی پچھتاوا نو مطمئن ہے الحمدللہ۔ تو وہ جو دوسری شادی کی باتیں سن رہے تھے؟ دوسری شادی کی باتیں بس میری وائف نے تو مجھے بڑا کافی دفعہ انسسٹ بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلا ایک ہی کافی ہے۔ اچھا، بچپن کیسا گزرا؟ کوئی شرارتیں وغیرہ کرتے تھے؟ بالکل، بچپن بڑا اچھا گزرا ہے۔ بچپن محلوں میں گزرا ہے، آپ کو پتہ ہے محلے گلی کے لڑکے ویسے ہی ہم لوگ ایڈوانس ہوتے ہیں یہ کالونی کے بچوں، آج کل کے بچوں کے حساب سے، کہ آج کے آپ 10th کلاس کے بچے کو دیکھ لیں، وہ نہیں جا سکتا اکیلا۔ میں 6th کلاس میں تھا، میں چلا گیا، بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ، اس وقت میں نے نا کلاس 5 میں گاڑی چلانی سیکھ لی تھی، تو میرے سے گاڑی لگی، جی ہاں بالکل، میرے سے گاڑی لگی ہمارے فیصل آباد کے ایک بڑے مشہور آدمی ہیں امین بٹ صاحب، وہ بائک پہ تھے، ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں بہت چھوٹا تھا۔ اچھا، ان کی ناک کی ہڈی آپ نے توڑی ہوئی ہے؟ یہ بٹ صاحب سے پوچھیں گے جی، امین بٹ صاحب سے۔ نہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو یہ پتا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پرانی بات ہے، تو میں گاڑی سائڈ پہ لگا کے تو شو کر دیا میرے بڑے بھائی کا نام کہ انہوں نے چلائی، کیونکہ وہ ان کے پاس لائسنس تھا، میری ایج نہیں تھی۔ تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے میں پھر چلا گیا شمالی علاقہ جات میں۔ شرارتیں بہت کی ہیں الحمدللہ۔ تو گیم وغیرہ بھی کھیلتے رہے؟ جی، گیم کھیلتا ہوں، کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، کالج تک کھیلا ہوں، اسکول میں کیپٹن تھا، کالج میں، لیکن پھر انفارچونیٹلی آئی سائٹ ویک ہو گئی، تو وہ گلاسز لگے تھے، موٹر سائیکل کا لاک کھولا، وہ گلاسز ٹوٹے، اس دن سے یہ چھوڑ دی میں نے کرکٹ۔ پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا مجھے، بڑی میں نے پتنگ بازی بھی کی ہے۔ اچھا، پتنگیں لوٹنے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے؟ وہ تو پورے علاقے میں مشہور تھا میں لوٹنے میں۔ اچھا، پتنگیں لوٹتے لوٹتے پھر؟ نہیں، پہلے دن سے ہی اڑانے کا شوق زیادہ تھا، لوٹنے کا بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ میری اسپیشل پتنگیں لاہور سے بن کے آتی تھی۔ اچھا، تو یہاں ہم مطلب گراؤنڈ میں باقاعدہ ہماری گیم ہوتی تھی، ہم لوگ پتنگیں چھوڑتے ہوتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا۔ شادی آپ کی پسند سے ہوئی تھی؟ شادی پیرنٹس کی پسند سے، لیکن بعد میں میری پسند ہی ہے وہ۔ اچھا، نہیں، آپ مطلب شروع سے اتنے شرارتی بھی تھے، اتنے سمارٹ آدمی تھے، اور اتنا کچھ کر کے اپنی جگہ بھائی کو بھی وہ گاڑی میں بٹھا دیا، تو یہ شادی ساری اتنی تابع داری کیسے آ گئی گھر والوں کی پسند سے؟ بس اس سائڈ پہ کبھی ذہن ہی نہیں گیا تھا، تو وہ 3-4 یکدم رشتے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، اس کا فائدہ رہ جاتا ہے؟ بالکل، شادی کے بعد لو کا فائدہ ہوتا ہے، بندہ ایزی سکون سے لائف گزرتی ہے، اور ادھر ادھر سے مار شار بھی نہیں پڑتے، خطرہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ پولیٹکس میں کیسے آئے؟ لیکن 2009 میں میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ایک ڈنر پہ،
تب میرے دل نے پوری طرح لبیک کہا کہ یار ایک بندہ جو گوروں میں رہا اور اتنی آسائشیں اس کی زندگی میں، کوئی اسے، میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی چیز کی کمی دی ہو جو انسان خواہش کر سکتا ہے. جب وہ چھوڑ کے ان لوگوں کے لیے نکل پڑا تو ہم کیوں نہیں، ہمیں بھی اللہ نے وسائل دی ہیں. بس 2009 کے بعد پھر میں مطلب ریگولر پالیٹکس میں رہا. کیوں نہ ڈاکٹر صاحب ناشتے پہ بات کرتے ہیں، بار بار وہ فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئے بیٹھ کے ساتھ ان کو بھی گپ شپ میں شامل کرتے ہیں، تو آئیں ناشتہ کرتے ہیں پہلے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. بھئی ناشتے کی میز پہ فیملی موجود ہے، بچے ہیں، مسز ہیں شیخ شاہد جاوید صاحب کی، اور ان کے بھائی ہیں شہزاد صاحب. اور یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ شہزاد صاحب کو جو بڑے بھائی ہیں شیخ صاحب کے، ان کو سب پاپا کہتے ہیں اور ان کو ڈیڈ کہتے ہیں. تو آج پھر ان سے ہو جائے ذرا بچوں سے، کیا سمجھتے ہیں اپنے ڈیڈ کے بارے میں، کیا تاثرات ہیں؟ سر پہلے آپ بتائیے ذرا، بچوں کا تعارف کروا دیجیے. جی میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے، اور ایک میرے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں عبدالعادی. یہ زہرہ ہے، یہ کلاس 5 میں پڑھتی ہے. یہ ماہد ہے، یہ ابھی شروع ہوا ہے جانا. چھوٹا بیٹا ہے میرا فاطمہ ہے، یہ A لیول کر رہی ہیں. عبدالعادی کلاس 3 میں ہے، بڑے بھائی کے بیٹے ہیں. وہ میری مسز ہیں جی شہنیلہ، بھائی ہیں شہزاد. سب سے پہلے ہم زہرہ سے. زہرہ لکھتی ہیں یا زہرہ؟ کیا لکھتی ہیں آپ؟ زہرہ. زہرہ بتائیے آپ کے ڈیڈ کیا کہیں گی؟ کیسے ہیں ڈیڈ آپ کے؟ ڈیڈ بہت اچھے ہیں میرے. کس طرح اچھے ہیں؟ کچھ چیز آپ کو لا کے دیتے ہیں، آپ کی باتیں مانتے ہیں؟ جی ہر بات مانتے ہیں. اچھا، آپ ان کو پکڑ کیوں رہے ہیں؟ میرا خیال بہت زیادہ پیار ہے نا ڈیڈ سے. ابھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہی ہے زہرہ، تو دوسرے سے شروع ہوگا پھر یہ ہو جائے گی. اب یہ شرارتی ہے، یہ ٹرانسفر کر رہے. چلے فاطمہ سے شروع کرتے ہیں، پھر ادھر سے چلے. یہ ہوں بیٹے گے. آپ بتائیے گا پاپا کی کوئی خاص بات جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب میری ہر بات سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ان کے خلاف بھی ہو پھر بھی سمجھ جاتے ہیں. پاپا ڈیڈ ہوتے ہی ایسے ہیں. تو عام طور پہ آپ کی فرمائشیں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ میں چیزوں کی تو نہیں فرمائش کرتی، کہیں جانے کی کر رہی ہوتی ہوں بس. کہیں گھما پھرا لائیں، آؤٹنگ، اس کا زیادہ شوق ہے. آپ خود کیا کر رہی ہیں؟ میں A لیولس کی لاسٹ ایئر میں ہوں، نیکسٹ ایئر سے یونیورسٹی میں. بس کہاں سے کر رہی ہیں؟ روٹ سے کر رہی ہوں. آپ فرمائیے پاپا کے بارے میں، ڈیڈ کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت اچھے ہیں. اچھا یہ بتائیں گے آپ کو کچھ چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں؟ ہاں جی. آپ کیا مانگتے ہیں ان سے؟ بھول گئے ہو فرسٹ ٹائم. آپ تو بچے ذرا کیمرے کے سامنے آئیے. گھر میں سب کچھ ماحول ہوتا ہے نا، سب کچھ تو آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بعض اسپیسیفک کویسچنز جو ہوتے ہیں اس پہ آگے بچے ان کو لگتا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو، جبکہ سب کچھ مل جاتا ہے. اچھا بھابھی سے پوچھتے ہیں. یہ فرمائیے گا شادی آپ کی ارینج ہوئی تھی؟ ارینج میرج تھی. آپ نے شادی سے پہلے دیکھا تھا ان کو؟ ہاں جی، میری بہن کے دیور ہیں. شادی کے بعد کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ ڈانٹتے تو نہیں زیادہ؟ شیخ صاحب یہ آپ نے پڑھا کے تو نہیں لایا؟ نہیں آپ میرے اب آگے جائیں گے جب ہم اپنے آفیسز میں، وہ بھی بتائیں گے کہ میں بڑا پولائٹ ہوں، لیکن جو نا غلطی ہوتی ہے وہ تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کے ہوتی ہے، جو آپ کہہ لیں نا کہ نیگلیجنس، وہاں پر نہیں، وہاں پر کوئی گنجائش نہیں. اچھا ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں بتائیے. ناشتے میں عام طور پہ کیا لیتے ہیں؟ کیک وغیرہ تو نہیں لیتے، چائے بھی لیتے ہیں. چائے اور ٹوسٹ وغیرہ کے ساتھ. ان کے بھائی شہزاد صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب ہماری کیا شاہد جاوید شیخ صاحب آپ کو چھوٹے بھائی ہیں آپ کے، کوئی خاص بات جو ایک ہوتا ہے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں آپ کا کمنٹ؟ یہ پوری فیملی کے چھوٹے بھائی ہیں، مطلب پوری فیملی میں پہلے میرے بڑے بھائی، ایک اللہ ان کو طریقے رحمت کرے، خالد صاحب، پہلے سارا کوئی فیملی میں ہماری کوئی مطلب داد کو نانکوں میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کو کہتے تھے، تو وہ ماشاءاللہ اپنا کام چھوڑ کے وہ کام کرتے تھے. ان کے بعد جو ہے نا وہ فیملی میں کوئی پرابلم ہو، سسٹرز میں، گھر میں، تو ایون کہ مجھے فیکٹری میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو میں شاہد کو ہی کہتا ہوں کہ یار یہ معاملہ تم کرو.
یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے کام کا میں یار مصروف ہوں تم کرو یہاں. یہ میرا خیال میں سمجھتا ہوں بچپن سے ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے کوئی انکار یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں یہ ہمیں ناراض کر سکے. ویری گڈ. آپ لوگ یہ سنا تھا کہ مطلب ہمیں اچھا تو نہیں لگا لیکن شاید آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا, یہ سنا تھا ہم نے کہیں کہ وہ دوسری شادی کا پلان کر رہے تھے. آپ کو کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں کریں گے؟ نہیں. آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ کر لیں شادی. اچھا, آپ سنجیدگی سے کہتے ہیں یا ویسے مذاق میں کہتے ہیں؟ وہ تو مذاق نہیں کہتی ہوں لیکن نہیں کریں گے, ہم میری زندگی تک نہیں کریں. کیا بات ہے جناب, اب آپ بڑے خوش قسمت ہیں, اتنا زیادہ اعتماد, اتنا ٹرسٹ ہے آپ پہ. جی بس شکر ہے اللہ کا, کرتے ہیں اعتماد. ویسے آپ نے جو ابھی تیلی لگا دی ہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں, ان کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں آئے گا. محض آپ بولو بیٹا, آپ کیا کہتے ہو ڈیڈ کے بارے میں؟ ویسے تو اچھا یہ بہت شرارتی ہے. کافی لگتا ہے زیادہ لا کے دیے ہیں جس سے آپ کے دانت خراب ہونا شروع ہو گئے, ہے نا؟ میں خود ہی لے کر آتا ہوں. آپ خود لے کے آتے ہیں, پاپا کو نہیں زحمت دیتے نا؟ آپ کہتے ہیں پاپا تھکے ہو. میں کیا لاتا ہوں جو اور ٹوائز. ٹوائز لے کے آتے ہیں. گڈ گڈ گڈ. عمران خان آپ کو کیوں اچھا لگا؟ اور بھی جماعتیں تھیں. عمران خان کی ایک جو سب سے بڑی ہے, میں سمجھ جو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے, کہ آپ اپنے لیے کرتے ہو نا, وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اللہ, آپ نے ابو بن ادم پڑھی ہوگی, بچپن میں ہم نے بھی پڑھی ہے, کہ جو اللہ کے لوگوں کے لیے سرو کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے. ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے, تو ہمیں اللہ کے لوگوں کے لیے سرو کرنا ہے. عمران خان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے. ایک شرارتی بچہ جو پڑھ لکھ کے بزنس کی خاطر تعلیم بھی ادھوری چھوڑنا پڑی, اب بزنس میں بہت آگے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس میں بھی آیا اور بڑے بڑے پورٹ فولیوز تک جا پہنچا. تو آپ کو دیکھ کر, آپ کے اٹھان کو دیکھ کر پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ بھی پولیٹکس کا بھی بڑا نام بن جائیں گے؟ تقدیر بنانے والے نے کچھ کمی تو نہ کی تھی, کس کو کیا ملا مقدر کی بات ہے. دیکھیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا نام بڑا ہو, میرا جو مقصد ہے کہ میں کچھ کروں ایسا کہ وہ میری عوام, میرے شہر کے لوگوں کو بھی پسند آئے اور میرے اللہ کو بھی پسند آئے. اس سے زیادہ نہ کبھی مجھے ہوس ہوئی ہے, نہ پیسے کی, نہ ایسے عہدوں کی. بس شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے عوام کی خدمت کا. FCCI پریزیڈنٹ احتشام جاوید سے ملاقات کے لیے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ انجینئر احتشام جاوید کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہنچے, کیونکہ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ شیخ شاہد جاوید کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں. انجینئر صاحب کچھ فرمائیے گا, آپ ان کو, شیخ صاحب کو کب سے جانتے ہیں؟ آج ہم ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں تو کچھ ہمارے ویورز کے لیے چند جملے کہیے گا. ہمارا کام ایک ہے, ہماری انڈسٹریز ایک ہیں, ایک طرح کی ہیں, تو ہماری آپس میں
प्रोफेशनली रब्ता, चीज़ों को लेकर चलना, और स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी बात ये है कि जी शेख साहब की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने फील की ना जी गुज़िश्ता सालों में, इनके अंदर एक जज्बा पाया जाता है, जो शहर के लिए कुछ करने की विल है ना, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। मैं आपको इनको भी नहीं पता, मैं आज पब्लिकली भी वो शेयर करता हूँ। जब हमें मैं लास्ट ईयर एप्टमा को इसी सीट पे सर्व कर रहा था जिस पे ये कर रहे थे, आज कर रहे हैं, तो जब टाइम आया तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है सीनियर मेंबर्स की, जो इंडक्ट करती है कि नेक्स्ट आने वाली ईयर के लिए हमने इलेक्शन होना है, उसके लिए हमने तैयारी करनी है, हम अपना कौन सा लीडरशिप में लेके आए। तो आई प्रपोज्ड कि जी वी शुड गो फॉर अ न्यू पर्सनैलिटी, और कैसे लोग होने चाहिए। जब उसमें डिस्कशन आई तो सिंगली हम मेजॉरिटी ने शाहिद साहब का नाम लिया, एक ज़बान होगी, दूसरी बात ही नहीं सोची। वजह उनकी विल और विजन जो इस वक्त इंडस्ट्री को ज़रूरत है, उसके ऊपर इनकी नज़र का होना, इसके साथ साथ जितनी अनथिक तरीके से ये उसमें लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और फिर जो ये कमिटमेंट देते हैं उसके ऊपर ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ऑनर करें। बहुत सारे कारोबारी लोग समझते हैं कि 2 नंबरी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, आप भी समझते हैं? नहीं, मेरा इस पे बिल्कुल भी, मैं समझता हूँ कि 2 नंबरी से तरक्की नहीं हो सकती। आपको एक चीज़ पे आपका ईमान होना चाहिए कि आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि आपका रिज़्क़ कितना है, आपकी ज़िंदगी कितनी है, आपकी मौत कितनी है, आप कब आनी है, आपके बच्चे कितने हैं, ये अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया है। अब आगे हमारा है कि वो हम अपना पैसा हराम कमाएं या हलाल कमाएं। मैं समझता हूँ अगर आप जायज़ तरीके से मेहनत करेंगे तब भी जो आपकी किस्मत में होगा वो ही आपको मिलना है। तो मैं तो इस पे बड़ा फोकस हूँ कि हलाल में बहुत बरकत है। कहाँ कहाँ की सियाहत की, और सियाहत का शौक़ है आपको? सियाहत का जी मुझे बड़ा शौक़ है। मैं तो बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सारा घूम चुका हूँ। पाकिस्तान में इवन कि मैं सिंध, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान भी घूम चुका हूँ। यहाँ से ईरान तक मैं बाय रोड, बल्कि इस्तांबुल तक बाय रोड गया हूँ। तो इंटरनेशनल भी मतलब क्लास 10th से टूर कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, तो ये शौक़ भी साथ दिया है। एप्टमा के हेड ऑफिस पहुँचे कश्मीर रोड पर वाक़या जो है नौमुंतखब चेयरमैन एप्टमा शेख शाहद जावेद। हाल ही में एप्टमा के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, रीजनल चेयरमैन, तो कुछ तरजीहात इनसे जानेंगे कि इस ओहदे की, इस पे फाइज होने के बाद उनकी क्या तरजीहात हैं। शेख साहब फरमाइएगा, बहुत बड़ी तंजीम है, पाकिस्तान लेवल की है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं आपके मसाइल क्या हैं, और आप उनके हल के हवाले से आपकी तरजीहात क्या हैं? देखें, मसाइल्स तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, मैं समझता हूँ कि कारोबारी बंदे के लिए इंडस्ट्री लगाना एक जहाद करने के बराबर है। इतने महकमा जहात हैं और इस कदर इनको तंग किया जाता है। ट्रेडिंग कोई इसके हिसाब से मैं समझता कुछ भी नहीं है। बिज़नेस बहुत इजी बिज़नेस है, पैसे लगाए, कमाए और चले गए। यहाँ आपको 24 घंटे ऑन बोर्ड रहना पड़ता है। कभी कोई लेबर का इशू आ गया, कभी कोई मशीन ख़राब हो गई, कुछ हो गई, तो जो महकमा जात प्रेशर आता है ना हमारी इंडस्ट्री पे, इनको स्ट्रेस करते हैं, महकमे ब्लैकमेल करते हैं। हमारी तरजीहात ये होंगी कि वो इनके ऊपर कोई परेशानी ना आए। वो गवर्नमेंट भी इस टाइम मैं समझता हूँ पहली गवर्नमेंट है जिसने इनको ऑन किया है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। पहली गवर्नमेंट में हमें सेल्स टैक्स से, ये मेरे बैठे हैं कारोबारी साथी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, इनसे पूछें कि 4-4, 5-5 माह के हमें एडवांस जमा करवाने पड़ते थे। घर सोए होते थे, फ़ोन आ जाता था, ये इतने पैसे फ़ौरन जमा करवाओ। उनका हदफ नहीं पूरा हुआ, लेकिन इस दफ़ा ये भी इनको सुकून है। और मेरी भी कोशिश ये है, 2-3 हमारे मेन इस टाइम इशूज़ हैं। एक हमारा सेल्स टैक्स का रिफ़ंड है जो कि अरबों रुपए में हमारी इंडस्ट्री इस टाइम क्राइसिस में है। वो हम गए थे लास्ट टाइम, और वो इस टाइम प्रोसीजर शुरू हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह वो इनका फंड क्लियर करवाना है। और उसके बाद मेन कोशिश यही होगी कि गवर्नमेंट को ये बताएं कि ये कारोबारी लोग ही असल मुहब्बे वतन हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपना पेट नहीं पालते, अपने साथ हज़ारों ख़ानदानों को पालते हैं।
تو ان کو جتنا ایزی بزنس ہو سکے وہ کریں. यहाँ पर कुछ सनतकार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और कुछ व्यूज़ लेते हैं उनके. जी सर, फरमाइएगा, अपना तारुफ जी, करवाइएगा. गुलाम जिलानी मेरा नाम है. अल जिलानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और शाहिद भाई हमारे साथी हैं बड़े, और इनका ये एप्टमा के चेयरमैन बने और ये हमारे सब की दिल की ख्वाहिश थी कि ये चेयरमैन बने, क्योंकि इससे पहले ये वासा में भी माशाल्लाह बड़ी सख्त ड्यूटी दे रहे हैं और ये इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. और इनकी खूबी ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जब इनको कोई बताते हैं तो ये तब तक सुकून से नहीं बैठते जब तक उसको सॉल्व ना कर लें. तो ये हमारी सबकी बड़ी खुशी है, हम सबके लिए खुशकिस्मती है कि हमारे चेयरमैन ये बने. और इंशाल्लाह प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, टेक्सटाइल में मुसलसल चलते रहते हैं, इंशाल्लाह उनका हल ये अपने साथ साथ निकलवाते रहेंगे. मोहम्मद यासीन मेरा नाम है. अलहरम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मेरा है ताल्लुक़. तो शाहिद भाई से बहुत पुराना दोस्ताना है, हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे. अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ दी, सियासी तौर पे भी एक्टिव हैं, फिर अपनी पार्टी की तरफ से जो समाजी तौर पे काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे थे. चेयरमैन वासा बने. बहुत ज़्यादा मसाइल का गढ़ था फैसलाबाद वासा के हवाले से, वेस्ट वाटर के मसाइल, उसकी जो सॉलिड वेस्ट है उसको ठिकाने लगाना, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं. जब से ये वासा में आए हैं किसी तरह का कोई महकमाना थ्रेट या जो उनकी वो जो परेशान करने वाले जो उनके मामलात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री को उस हवाले से किसी तरह का भी कोई अब नहीं है. ये मेरा ताल्लुक़ गोल्डन फैसिलिटी टेक्सटाइल से है और ये शाहिद साहब मेरे बड़े भाई हैं और इनकी स्ट्रगल है कि यहाँ तक ये पहुँच गए हैं माशाल्लाह. और जबकि हमारी बैकग्राउंड कोई भी हमारी सियासी बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर भी इनकी अपनी स्ट्रगल है, क्योंकि ये एहसास करने वाले हैं. हमेशा ही फैमिली में इन्होंने सबका एहसास किया और इसी बिना पे इन्होंने ये सियासत में हिस्सा लिया कि ताकि हमारी जो जितने भी फैसलाबाद के मसाइल हैं, जैसे वासा में ये आए, ताकि ये मसाइल को जल्द से जल्द हल करें. और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे और मतलब इंशाल्लाह तरक्की करेंगे इंशाल्लाह. अशरफ साहब भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी एप्टमा, और 25 साल से ज़ायद अरसा हो गया उनको इस ऑफिस में, इस एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं वो. उनके व्यूज़ बड़े अहम हैं, उनसे भी जानते हैं कुछ शाहिद शेख साहब के बारे में. अशरफ साहब कुछ फरमाइएगा. आपने माशाल्लाह बहुत से सदूर देखे, बहुत सारे चेयरमैन जो थे इस तंजीम के अभी हाल ही में मुंतखब हुए हैं एप्टमा के चेयरमैन. तो अभी इन चंद दिनों का जो आपका वास्ता है इनसे पड़ा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमेशा से हमारी आवाज़ को जो है जितना भी ऐवान बाला तक आप लेके गए हैं, और आपका जो प्राइड और सोशल एटीट्यूड है ये 41 को जहाँ तक लेके गए, ये बेसिकली आपकी वो ही क्वालिटीज़ हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे चेयरमैन साहब शेख शाहिद जवेद साहब, मैंने बहुत से चेयरमैन के साथ सर्व किया यहाँ पे. सबकी अपनी अपनी एक एबिलिटी थी, लेकिन जो खुदादा सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग फॉर एप्टमा, ब्लेसिंग फॉर दिस एसोसिएशन कि हमें ये चेयरमैन जो है हमारे लिए ये मुंतखब हुए. और इनकी जो परवाज़ है, जैसे इन्होंने अभी शॉर्ट टाइम के इन्होंने ये टेक ओवर किया यहाँ पे एज ए रीजनल चेयरमैन, तो इससे लगता है कि हमारे मसाइल को जिस तरह से ये बारीक बीनी से देखते हैं और जिस जुस्तजू लगन के साथ, डिवोशन के साथ जो उसको रिजॉल्व करवाते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी एसोसिएशन इस साल बहुत से मैटर जो अपने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिजॉल्व करने में ना सिर्फ कामयाब होगी बल्कि इसकी बहुत डेवलपमेंट भी होगी इस तरह से. शेख साहब रैपिड फायर हो जाए, थोड़ी सी क्विक शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लेकिन फौरी जवाब देना आपने. जी ठीक है. कतरीना अच्छी लगती है या करीना? देखें अच्छी लगने का कोई बता तो सकता हूँ, लेकिन बाद में घर भी जाना है. सभी अच्छे लगते हैं. फिर भी कुछ तो लगता होगा.
میں نے بتایا نا جی گھر والی اچھی لگتی ہے. آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا وہ کیا کہتے ہیں سب کے ساتھ یہی کچھ ہے لیکن کچھ مانتے نہیں ہیں. میں مانتا ہوں گھر جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب آپ پھر کیا ووٹ برابر دیں گے, کیا دیں گے, یاد کر لیں. نہیں, آپ نے کترینہ اور کرینہ کا پوچھا ہے. جی جی کترینہ. اچھا یہ بتائیے, ایک آپ کو اگر کال آئے, کال کرنا چاہیں آپ کو کہ آپ کسی سے بات کریں, 5-10 منٹ آپ کے بعد بالکل فالتو پڑیں, آپ کس سے بات کرنا پسند کریں گے, فردوس عاشق امان یا شیریں مزاری؟ شیریں مزاری. واسا فیصل آباد کے آفس پہنچے ہیں. یہاں چونکہ وائس چیئرمین بھی ہیں واسا کے شیخ شاہ جاوید, ان کی یہاں کی مصروفیات بھی دیکھتے ہیں. آئیے. شیخ صاحب, واسا کے حوالے سے ہم نے سنا کہ یہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, یہاں آپ تنخواہ بھی نہیں لیتے, شاید پیٹرول بھی نہیں لیتے, اور چائے وغیرہ کا خرچ بھی آپ خود کرتے ہیں, یہ بات درست ہے؟ چھوڑیں ڈاکٹر صاحب, بس یہ ٹھیک ہے, اللہ کی سپورٹ چل رہا ہے سسٹم. نہیں کچھ تو بتائیے, جو ہم نے کہا جو سنا ہے یہ درست ہے؟ اس پہ میں اب اپنے منہ سے کیا کہوں. بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل دیے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, تو میری کوشش ہوگی کہ جہاں سے بھی میں اپنے ادارے کے لیے سیونگ کر سکوں وہ میں کرتا ہوں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے اس سے بھی کم ہی چلتا ہے آپ کے آفس. ہاں, آپ ابھی بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے جی, مجھے سویٹنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن ایسی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی دیکھیں, اگر آپ کسی چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم کہتے ہیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے, ہم کتنے ٹھیک ہیں, ہم یہاں کیا سرو کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. بس اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو ٹھیک آ گئی. لیکن ایک وجہ اور بھی تو ہو سکتی ہے جی کہ واسا کے پاس ہے بھی تو کچھ نہیں کھانے. میں ویسے اس کو نا مذاق میں لے کر میں نے شاید آپ نے یہ نہ سوچ لیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی, شیخ صاحب جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واسا بہت کرائسس سے گزر ہے. ہماری 2-3 بلکہ لاسٹ 2 ماہ پہلے 5 ڈسپوزلز کی بجلی کٹ گئی تھی. ابھی بھی ہم نادہندہ ہیں فیسکو کے, جو ہمیں سی ایم صاحب نے ایک پیکیج اناؤنس کیا, اس میں ہمارا مین جو چلے جانا وہ فیسکو کو جانا ہے ہمارے جو پیسے. تو یہ صحیح ہے کہ جی واسا بہت کرائسس میں ہے. کوئی مستقبل قریب میں کوئی چانس ہے بہتری کا؟ دیکھیں, بہتری ہم کوشش کر رہے ہیں وفاق سے, اس میں ہمارے MNA حضرات جو ہیں ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے کہ ہمارے جو بجلی کا ٹیرف ہے نا وہ 2000, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اور بہت ظلم والی بات ہے ہمارے واسا کے لیے بھی, کہ 2006 میں واسا کا ٹیرف تھا 6 روپے پر یونٹ. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہ پچھلی گورنمنٹ کو کیا سوجا کہ انہوں نے مارچ 2018 میں, یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, مارچ 2018 میں اس کا ٹیرف ریوائز کیا اور وہ انہوں نے لے گئے 18 روپے پہ. اور ودن اے منتھ اپریل 2018 میں پھر ریوائز کر کے اس ٹائم ہمیں 26 روپے 70 پیسے کا یونٹ مل رہا ہے. ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ اور بجٹ وہی ہے. اس میں میں خصوصی طور پہ ہمارے جتنے MPs حضرات ہیں ہماری یہ پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا بڑا مشکور ہوں. انہوں نے ہماری بات پنجاب ہمارے وزیر اعلیٰ تک پہنچائی, وزیر اعلیٰ نے ایک ہمیں پیکیج اناؤنس کیا اور MNA حضرات نے ہماری یہ بات ایوان بالا تک پہنچائی. اور اب ہمیں امید ہے کہ ہمارا بجلی کا جو ٹیرف ہے یہ ریوائز ہوگا. ہم واسا میں موجود ہیں اور یہاں سینئر مینجمنٹ ساری موجود ہے, ڈائریکٹرز ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر واسا بھی موجود ہیں. واسا کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہاں بہت سارے بہت ہی ذہین دماغ بھی ہوں تو کیا ہو سکے گا جب وسائل نہ ہوں. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا اور جو ارکان اسمبلی ملاقاتیں ان سے کر کے آئے, انہوں نے بھی کافی حوصلہ افزا باتیں کی کہ واسا کو بہتر بنانے کے لیے
اس کی امداد کی جائے گی، اس کو فنڈز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے تمام جو پروجیکٹس ہیں اور جو ان کے ایشوز ہیں ان کو حل کر سکیں۔ ایم ڈی واسا صاحب سے بھی بات کریں گے کہ اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ واسا کے معاملات میں مستقبل قریب میں کتنی بہتری آنے کا امکان ہے، اور شیخ شاہ جاوید صاحب جو وائس چیئرمین واسا ہیں، ان کا بھی تھوڑا بہت کوئی انپٹ ہوتا ہے کسی پروجیکٹ میں، کوئی کسی کی بہتری کے لیے، یا کوئی رول نہیں ہوتا؟ سر کچھ فرمائیے گا۔ فیصل آباد کے شہری اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ مستقبل قریب میں فیصل آباد میں 3 فورن فنڈڈ پروجیکٹس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، جن میں ایک واٹر سپلائی کا بڑا اہم پروجیکٹ ہے، فرینچ گورنمنٹ کا فنڈڈ ہے، 25 ملین گیلن کا ہے، یہ تقریباً 16 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے جو جائکا نے فنڈ کیا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جائکا نے ریسنٹلی ماسٹر پلان بھی بنایا ہے، اور اسی ماسٹر پلان کے تحت انہوں نے ایک پرائرٹی پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، یہ جال خانوں والوں پہ بنے گا، اور اس کی کاسٹ بھی تقریباً 7 ارب کے قریب ہے۔ یہ 5 ملین گیلن پانی جو ہے یہ پروڈیوس کرے گا، اور یہ دونوں پروجیکٹ جو پانی پروڈیوس کریں گے وہ زیادہ تر شہر کے ایسٹرن سائڈ پہ سپلائی کیا جائے گا، کیونکہ وہ ڈیفیسٹ ایریا ہے، پہلے ہمارے زیادہ ریسورسز جو ہیں ویسٹرن سائڈ پہ ہیں، تو یہ دونوں واٹر سپلائی کے پروجیکٹ ایسٹرن سائڈ پہ جو ہماری ڈیفیشنسی ہے اس کو میک اوور کرنے کے لیے بڑے اہم۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کا پروجیکٹ ہے جو ایسٹرن سائڈ کی سویج ویسٹ ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ ہے، یہ ڈنیڈا گورنمنٹ نے فنڈ کیا ہے، تقریباً 19 ارب کا پروجیکٹ ہے، تو یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، ایگزیکیوشن کے مراحل میں آ جائے گا۔ شیخ شاہ جاوید صاحب کے ساتھ کیسا ان کا ڈیلنگ آپ کے ساتھ کیسی ہے؟ واسا کے حوالے سے کچھ انپٹ آپ کو کچھ ملتا ہے؟ جی، شیخ صاحب کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک ایسٹ ہے، اور جب مشکل وقت تھا تو شیخ صاحب نے ہمیں اپنے جو قیمتی مشورے تھے ان سے بھی نوازا، اور پلس ہمیں جو پولیٹیکل سپورٹ تھی ان کی وہ بھی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہی، جس کی وجہ سے ہم وہ مشکل وقت جو ہے وہ گزارنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب بھی ان کا لیڈ رول ہے اس میں، اور جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں خاص طور پہ جو پولیٹیکل سپورٹ جو ہمیں ملی ہوئی ہے تو اس میں ان کا خاصا رول ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مستقبل کا وزیر اعظم کون ہوگا، بلاول یا مریم؟ عمران خان۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جی یہ ٹرم پوری کر پائیں گے؟ انشاءاللہ اس سے اگلی بھی۔ ویسے یہ آپ کی خوش فہمی نہیں لگتی؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ گرما یا سرما؟ سرما۔ خزاں یا بہار؟ خزاں۔ سرفراز کالونی میں گولڈن ٹیکسٹائل پہنچے ہیں، جہاں ان کے مل کے بہت سے ورکرز موجود ہیں اور ان کا استقبال کرنے کی تیاری کیے ہوئے ہیں۔ آئیے۔ فیکٹری پہنچے تو رکن صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے خیال کاسر بھی یہاں موجود ہیں، اور آج موقع ہے کہ ان سے بھی کچھ پوچھیں کہ وہ شیخ شاہ جاوید صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کاسر صاحب کچھ فرمائیے گا، آپ کا کب سے شناسائی ہے، کب سے تعلق ہے شیخ صاحب سے، اور کیسا پایا آپ؟ ان کے بڑے بھائی اور میرے بڑے بھائی آپس میں دوست تھے، اور ہمارا 25 سال سے یہ تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کی سیاست میں جب سے میں آیا ہوں، ہماری پی ٹی آئی میں اگر پاکستان لیول پہ 2-3 بندے ہیں جن کی پاکستان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانی ہے، اور میں اس میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں شاہ جاوید کا نام آتا ہے فیصل آباد میں سے، جنہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا جب کوئی بندہ پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کرتا تھا، اور یہ ہماری پی ٹی آئی کا بھی سرمایہ ہے، اور ہمارے جتنے ہم دوست ہیں آپس میں سیاست سے ہٹ کے بھی دوست ہیں، یہ ان کا بھی سرمایہ ہے۔ شیخ صاحب کچھ اپنے بزنس کے بارے میں فرمائیے گا، کس چیز میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ اس کی کیا کیا نوعیت ہے بزنس کی؟
बिज़नेस की जहाँ तक बात है, ये एक बड़ी तवील हिस्ट्री है इस बिज़नेस की। फैसलाबाद में ये दूसरा अदारा जो कि मेरे वालिद साहब और उनके मामू ने लगाया था, गोल्डन कैलेंडर, अबाउट 55 ईयर्स अगो। यानी ये हमारी बिज़नेस की हिस्ट्री तब से चली आ रही है और अब हमारी चौथी नस्ल इसी काम में है। तो हम यहाँ कॉटन मतलब डाई करते हैं इस फैक्ट्री में, और दूसरी फैक्ट्री में हम प्रिंट करते हैं। लेडीज़ का ये काम करते हैं हम लोग, और हमने बड़ी ग्रेजुअली स्लो तरक्की की है, क्योंकि हम लोग यहाँ हमारी फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में तकरीबन 300 बंदे काम करते हैं, और मोस्टली आपको 20 to 25 ईयर्स पुराने मिलेंगे हमारे वर्कर्स। हमारे पास जो वर्कर आ जाता है बाहर से, उसे अगर डबल भी पे मिले ना तो वो नहीं जाता, क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात है इंसानियत। यहाँ पूरी फैक्ट्री में कोई बंदा गाली नहीं दे सकता। बड़े को, चाहे ये जाहिद साहब बैठे हैं फैक्ट्री को ये रन कर रहे हैं, अगर इनसे बड़ा है तो चाहे वो चौकीदार है चाहे वो पीएन है, इन्होंने उसका नाम नहीं लेना, उसको आप करके बुलाना है, और छोटे को ये कह सकते हैं नाम लेके। ये कुछ अखलाकियात हैं इस फैक्ट्री की हिस्ट्री के साथ साथ, जिसकी वजह से यहाँ से ना कोई भी हमारा वर्कर मूव नहीं करता। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा ना मैं, इनकी वालदा मेरी भी वालदा थी, हम इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, तो मैंने उनसे रास्ते में पूछा, हम लाहौर जा रहे थे, मैंने कहा अम्मी जी आपका बेटा ना अपनी बीवी से बहुत डरता है। तो आगे से माँ जी कहती, तू मेरे केड़े मुंडे की गल कर रही है, मेरा चारों मुंडे डरते हैं। यहाँ एक हमारे सीनियर सिटीज़न भी मौजूद हैं, राना अब्दुल हमीद साहब। 100 साल से ज़ायद उम्र हो चुकी इनकी, और अमृतसर से आए थे। 14 अगस्त 1947 को तकसीम वाले दिन इनकी शादी हुई थी, और ये साइकिल पे आए थे अमृतसर से लाहौर। वो यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत अरसे से वो इस फैमिली को भी जानते हैं, शेख शाह जावेद साहब की फैमिली को। उनके व्यूज़ जो हैं बहुत अहम हैं। राना साहब, वेलकम टू द शो। आपके तासरात बहुत अहम होंगे। आप कब से जानते हैं शेख शाह जावेद साहब को, और कैसा पाया इनको? मेरा ख्याल है कि इनके बाबा की शादी में मैं साथ गुजरांवाला गया था। इनके बाबा की शादी में मैं गया था। आप बाराती थे? ये मेरे हाथों में पैदा हुए हैं सारे बच्चे। ये आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अल्लाह के फजल व करम से बड़ी शानदार, बड़ी अच्छे तरीके से शादी की। इनके बाबा खूबसूरत बहुत, माशाल्लाह, सर से पाँव तक सफ़ेद रंग, वो यक सफ़ेद नहीं, वो खूबसूरती वाला सफ़ेद रंग, और सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, बड़े प्यारे थे, मिलनसार थे। इनके बारे में भी बताएं। ये तो छोटे से थे, इतने उगले मुगले से थे, छोटे से थे। इनको तो वो मैंने आपसे कहा ना कि टांगे में बैठ के शहर में जाने लगे, तो एक जांगलिया ने उसमें पहले बैठी थी, उसने पकड़ के अपनी गोद में ले लिया। इसके बाबा घबराने लगे, यार ये माई क्या कर रही है, ये उससे छुड़ाने के लिए बड़ी तगोदाव करना पड़ी। कहने लगी इतना प्यारा बच्चा, माएँ तो मुड़ छड़ दी ना हुई। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई इनकी। बहुत प्यारे थे। तो यहाँ अमृतसर में हमारे मोहल्ले में रहते थे, हम अमृतसर में रहते थे, शेख बुड्ढे वाली मस्जिद वाली गली में रहते थे, चौक फरीद में। इनके नाना, इनके बाप के नाना, बाप के बाबूजी के नाना शेख मेहरदीन शेख सादक हसन के थे। उनके वो बड़े गवर्नमेंट के बड़े मिलने वाले अहमद सादक हसन, मोहम्मद सादक, वो ये थे, उन लोग शेख साहबान थे, बड़े ज़ोरदार थे। उनके साथ इनका लिंक था, और ये कारोबारी थे बड़े। जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, आपकी दिन भर की मसरूफियात देखी, और आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं ख़ुसूसी तौर पे सिटी 41 का बहुत मशहूर हूँ कि वो हमारी जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है वो नाज़रीन तक पहुँचाता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज शेख शाह जावेद साहब की आपने सारे दिन की मसरूफियत देखी, अभी इन बुज़ुर्गों के भी उनके बारे में तासरात देखे। यहाँ एक खाने का अहतमाम किया गया है, लेकिन ये खाना तो बाद में खाया जाएगा।
आज दिन भर की जो मसरूफ़ियत इनकी रही उसमें हमने देखा कि शेख शाह जावेद जो हैं एक बहुत ही डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी हैं, जो बहुत यंग एज में बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं। वाइस चेयरमैन वासा हैं और एप्टपमा के चेयरमैन हैं। पीटीआई की बड़ी एक्टिव उसमें सियासत में टेक पार्ट करते हैं और अभी बहुत कुछ करने के इरादे रखते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।